What if you wanted to shoot him? Let's go see ایسا نہیں ہے کہ سورہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ بعد میں ان خوبیوں کا ذکر اگر ہم واقعی مسلمان ہیں تو ہمارا دو فریضہ ہے کہ ہم حاکم کو بھی پہچانیں اور حکم کو بھی پہچانیں. اگر حاکم سمجھ میں نہیں آئے گا تو حکم سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو پہلا مرحلہ اسلام کو سمجھنے کا یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ حاکم کون ہے, اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ حکم کیا ہے. اور عزیزو اگر یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی تو پھر اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ حکم کیوں ہے. اس لیے کہ یہ کیوں ہے وہ سوال کرتے ہیں جو نہ حکم کو سمجھ پاتے ہیں نہ حاکم کو سمجھ پاتے ہیں. اگر حاکم سمجھ میں آ جائے اور حکم سمجھ میں آ جائے تو کبھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حکم کیوں ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ پروردگار نے دونوں طرح سے ہدایت کی ہے. کبھی خبر دے کے ہدایت کی ہے اور کبھی بے خبر رکھ کے ہدایت کی ہے, اور دونوں چیزیں ہماری ہدایت کی ضرورت ہیں. بہت سے مسائل ہیں کہ جن کو اللہ نے نہیں بتایا ہے مگر ہدایت کی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ شب قدر عظیم کون ہے مگر ہدایت کی ہے. بے خبری کے ذریعے سے ہدایت کی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ موت کب واقع ہوگی مگر ہدایت کی ہے. بے خبری کے ذریعے سے ہدایت کی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ روزی کب ملے گی مگر روزی دینا کا اس نے وعدے کیا, بے خبر رکھ کے ہدایت کی ہے. تو عزیزان محترم, یہ وہ حاکم ہیں کہ جنہوں نے دونوں طرح سے ہدایت کی ہے, خبر دے کر بھی ہدایت کی ہے, بے خبر رکھ کے بھی ہدایت کی ہے. تو اب ہمیں حاکم وہ چاہیے جو دونوں طرح سے ہدایت کر سکے. ہمیں حاکم وہ چاہیے جو دونوں طرح سے ہدایت کر سکے. اور ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس جو بھی علم ہے, اے میرے پیغمبر, علم کا معلوم تکن تعلم, ہم نے وہ سب آپ کی طرف منتقل کر دیا ہے. تو علم الہی ذاتی ہے اور اس علم کو پروردگار نے اپنے پیغمبر کی طرف منتقل کر دیا ہے. اور یہ پیغمبر کا کمال ہے کہ جو ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابہا, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. یاد رکھیں کہ اگر مولا کائنات کی ذات کو ہم نہ تسلیم کریں تو ہمارے نزدیک نبوت نامکمل رہ جاتی ہے. تو آپ سوچیں کہ وہ علی کہ جن کو ذخیرہ کر کے پیغمبر نے اگر غدیر میں یہ اعلان کیا کہ جس کا میں حاکم ہوں اس کے علی حاکم ہے, یعنی من کنت مولا فہذا علی مولا, یہاں بھی مولا کے معنی وہی ولی کے ہیں, وہی حاکم کے ہیں. جس کا میں حاکم ہوں اس کے علی حاکم ہے. یہ پیغمبر اعلان ولایت اور حاکمیت علی نہیں کر رہے ہیں بلکہ پیغمبر نبوت کی تکمیل کا اعلان بھی کر رہے ہیں, اسلام کی تکمیل کا اعلان بھی کر رہے ہیں اور اسلام کے محافظ کا اعلان بھی کر رہے ہیں. اور آپ عزیزو ملاحظہ کریں کہ وہ میرا مولا, وہ میرا آقا, وہ میرا مولا کہ جس نے اسلام کو کس طرح سے مکمل کیا ہے, پیغمبر کا کس طرح سے ساتھ دیا ہے. کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جس میں علی پیغمبر کے ساتھ نہ رہے ہوں, کوئی موقع ایسا نہیں ہے جہاں علی پیغمبر کے ساتھ نہ رہے ہوں. ہر طرح سے پیغمبر کی جان بچائی ہے.
اور جب پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تو ان ساری ذمہ داریوں کو کبھی علی نے 25 سال تک خاموش رہ کر پوری کیا ہے، اور کبھی میدانوں میں جا کر، کبھی جمل کے میدان میں، کبھی صفین کے میدان میں، کبھی نہروان کے میدان میں، یہ جنگیں نہیں ہو رہی ہیں بلکہ قرآن مکمل ہو رہا ہے، اسلام مکمل ہو رہا ہے، نبوت مکمل ہو رہی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ علی کہ جس نے اسلام کو اتنی قربانیاں دے کر بچایا ہے، مسلمانوں کا فریضہ کیا تھا؟ اس علی کی عظمت کرتے، اس کو اپنا حاکم مانتے اور اس کے ہر حکم پر عمل کرتے۔ مگر آپ نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں تھا کہ جس نے علی کے سر پر ضربت ماری ہے۔ بظاہر وہ کلمہ گو تھا، بظاہر وہ اقرار رسالت و نبوت کر رہا تھا، اور اس نے تو یہاں تک کہہ دیا، جب مولا نے پوچھا کیا میں تیرا برا حاکم تھا جو تو نے مجھے ضربت ماری ہے؟ تو کہا نہیں مولا، آپ سے بہتر تو کوئی حاکم ہو نہیں سکتا تھا۔ اس طرف حاکمیت مولا کائنات کا اعلان بھی کر رہا ہے اور اپنی فرشتی کا بھی اظہار کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کسی اور کیفیت میں نہیں علی کو مارا گیا ہے، بلکہ اس کیفیت میں مارا گیا ہے کہ جو سجدے کی کیفیت ہے۔ اور ایک بار آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مولا کائنات جو جناب ام کلثوم کے گھر مہمان ہیں، ام کلثوم ان کی وہ بیٹی ہیں کہ جو بیوہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ جناب ام کلثوم کے گھر مولا کا قیام زیادہ رہتا تھا۔ ایک بار افطار کا وقت ہوتا ہے، چاہنے والی بیٹی اپنے باپ کے سامنے روٹی کے ساتھ ساتھ دودھ بھی رکھتی ہے، نمک بھی رکھتی ہے۔ ایک بار باپ بیٹی سے کہہ رہا ہے، اے بیٹی کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے بابا نے ایک ہی وقت میں 2 غذا کھائی ہو؟ چاہنے والی بیٹی نمک کو ہٹانا چاہتی ہے، مگر مولا کہتے ہیں نہیں بیٹی یہ دودھ ہٹا دو۔ نمک کے ساتھ آپ نے افطار کیا ہے۔ اور ایک بار جناب ام کلثوم کے گھر میں یہ شب بسر کر رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں، آسمان کی طرف نظر ڈال کے کہتے ہیں ہاں یقیناً یہی وہ رات ہے۔ ایک بار تڑپ کر بیٹی کہتی بابا وہ کون سی رات ہے کہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کہا بیٹی یہ وہ رات ہے کہ جب تم یتیم ہو جاؤ گی، بیٹی یہ وہ رات ہے جب مومنین بغیر امیر کے ہو جائیں گے، چاہنے والے بغیر مولا کے ہو جائیں گے، اور ارباب اعضاء اسی شب کی وہ صبح نمودار ہوتی ہے۔ مولا مسجد کی طرف جانے لگتے ہیں، امام حسن امام حسین ساتھ میں ہو جاتے ہیں۔ ایک بار مولا کہتے ہیں میرا حکم ہے کہ آج تم گھر میں رہو، میں اکیلے مسجد میں جاؤں گا۔ مسجد میں جاتے ہیں اور ایک گلدستہ اذان پر جا کر اذان دیتے ہیں۔ اذان ختم ہوتی ہے، محراب عبادت کی طرف مولا بڑھتے ہیں، اور جیسے ہی محراب عبادت میں کھڑے ہوئے تکبیرۃ الاحرام کہا ہے۔ دوستو ذرا چشم تصور میں سوچئے، یہ علی کی آخری تکبیر ہے، کیا عالم رہا ہوگا۔ ایک بار میرا مولا قرات قرآن کرتا ہے اور دھیرے دھیرے رکوع میں جاتا ہے، پروردگار کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے، یہ علی کا آخری رکوع ہے۔ اور ایک بار رکوع کے بعد علی سجدے میں جاتے ہیں، پروردگار کی الوہیت کا اعلان کر رہے ہیں، سجدے سے سر اٹھانا چاہتے ہیں، علی سر اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے کہ جب ابن ملجم کی تلوار علی کے سر اقدس پر لگتی ہے اور علی کا سر دوبارہ سجدے میں چلا جاتا ہے، اور میرے مولا کی زبان سے جملہ نکلتا ہے فزت ورب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مولا یہ کیسی کامیابی ہے، عجب نہ کہ مولا یہ کہیں کہ جب میں کعبے میں پیدا ہوا تھا تو میں نے سجدہ شکر کیا تھا۔ سجدہ شکر میں صرف ایک بار پیشانی کو ایک بار سجدے میں رکھنا پڑتا ہے، اور سجدہ تب مکمل ہوتا ہے جب 2 بار سر کو سجدے پہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو مولا جب پیدا ہوئے تھے تو ایک بار پیشانی کو سجدے پہ رکھا تھا، اور اب جب مولا کے سر پر ابن ملجم کی تلوار لگتی ہے اور مولا ایک بار محراب مسجد میں تڑپنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، یعنی اعلان کر رہے ہیں کہ آج میرا سجدہ مکمل ہو رہا ہے، آج میرا سجدہ مکمل ہو رہا ہے۔ اور اس آواز کا سننا تھا، ایک بار محراب مسجد کا چراغ بجھ جاتا ہے، جناب جبرائیل امین کی آواز بلند ہوتی ہے، ارے مومنو آج ریسمان ظلم
آج رسمان ہدایت ٹوٹ گئی ہے، آج ہدایت کا چراغ گل ہو گیا ہے۔ اس آواز کا سننا تھا۔ جناب زینب تڑپ کر کہتی ہیں بھیا دوڑو دیکھو یہ کس قیامت کی آواز آ رہی ہے۔ امام حسن و حسین مسجد میں آتے ہیں تو عجب منظر دیکھتے ہیں کہ اپنے باپ کو خون میں غلطا اور محراب میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھ رہے کہ خاک محراب کو اٹھا کر میرے مولا اپنے زخم پر رکھتے جاتے ہیں، میرے مولا اپنے زخم پر رکھتے جاتے ہیں، اور یہ کہتے جاتے ہیں اے معبود تو گواہ رہنا، میں نے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، میں نے ہمیشہ تیری عبادت کی ہے۔ دل چاہتا ہے کہوں مولا میں اتنا فرق ہے کہ آپ جب خاک محراب کو اٹھا کر اپنے زخم پر رکھ رہے تھے تو یہ خاک محراب بہرحال ٹھنڈی رہی ہوگی، مولا سوچئے تب کیا رہا ہوگا جب حسین ریگزار کربلا پر تھے اور خاک کربلا کو اٹھا کر اپنے زخم پہ رکھتے جا رہے تھے۔ ہائے وہ خاک بھی گرم تھی اور وہ حسین کا زخم بھی تازہ تھا۔ ایک بار امام حسن و حسین امام کے قریب آئے، امام کہتے بیٹا ان نمازیوں کی نماز پہلے ادا کر دو۔ امام حسن کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، نماز ختم ہوتی ہے اور ایک بار امام کو اٹھاتے ہیں، گلیم میں رکھتے ہیں، لے کر چلتے ہیں۔ ایک طرف سے حسن حسین نے سہارا دیا، دوسری طرف سے چاہنے والوں نے سہارا دیا۔ کچھ قدم آگے بڑھے ہوں گے، امام نے کہا بیٹا گلیم کو یہیں پر زمین پر رکھ دو، اور جب گلیم کو زمین پر رکھا گیا تو مولا کہتے ہیں اے میرے چاہنے والوں واپس چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ زینب کی صدائے گریہ تمہارے کانوں تک پہنچے۔ دل چاہتا ہے کہوں مولا یہ کوفہ آپ کا ہے، چاہنے والے آپ کے ہیں، حکومت آپ کی ہے، آپ ان کو منع کر دیجئے، یہ واپس چلے جائیں گے، مگر مولا تب کیا ہوگا کہ یہی کوفہ ہوگا، تماشائیوں کا مجمع ہوگا اور آپ کی بیٹیاں ہوگی، منادی کی ندا ہوگی آزئی سبایا من بناتے رسول اللہ، ارے یہ نبی زادیاں ہیں، یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، رسن بستہ ہیں، بازار کوفہ ہے، جزاکم اللہ خیرہ۔ بار باب اللہ ایک بار امام کو لے کر ان کے فرزند جیسے ہی گھر میں پہنچے، زینب کی نظر پڑی، زینب بے ہوش ہو جاتی ہیں، امام حسن آگے بڑھتے ہیں، امام حسین آگے بڑھتے ہیں، ارباب ازا ایک بار بہن کو سنبھالتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہوں اے زینب بڑی خوش نصیب ہے، باپ کو دیکھ کر بے ہوش ہوئی، مگر حسن حسین جیسے بھائی موجود تھے جنہوں نے آپ کو سہارا دیا۔ اے بی بی تب کیا ہوگا جب ایک 5 سال کی کم سن بچی ہوگی، اپنے باپ کے جن سے لپٹی ہوئی ہوگی، اور شمر کا تازیانہ ہوگا، سکینہ کی پشت ہوگی، آج شمر کا تماچا ہوگا اور سکینہ کا رخسار ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ زخم گہرا ہو گیا اور زہر جسم میں سرایت کرتا چلا گیا، جراح بلایا جاتا ہے۔ ایک بار جراح نے امام کو اس کیفیت میں دیکھا تو امام حسن کے کندھے پر سر رکھ کے رونے لگا، آئے اب ہم بغیر امام کے ہو جائیں گے، اے رسول کے نواز ہو، اب تم بغیر باپ کے ہو جاؤ گے۔ بار باب اعضا دھیرے دھیرے زخم جسم میں سرایت کرتا جا رہا ہے۔ اب وہ بھی وقت آ گیا کہ امام نے نصیحتوں اور وصیتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ امام حسن کو قریب بلایا، آثار امامت ان کے حوالے کیے، نصیحت و وصیت کیا، اور ایک بار جناب زینب سے نصیحت کیا، امام حسین سے نصیحت کیا، سب سے نصیحت و وصیت کیا، مگر ارباب اعضا ایک بار ام البنین آگے بڑھی، کہنے لگی مولا کیا عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ آپ نے کوئی نصیحت نہیں کی، کوئی وصیت نہیں کی۔ ایک بار عباس کو قریب بلایا، اپنے سینے سے لگایا، اور ایک بار عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے دیا، کہے بیٹا اپنے بھائی حسین کا خیال رکھنا، جب ہجوم مصائب میں گر جانا، جب مصیبتوں میں گر جانا تو حسین کا خیال رکھنا۔ بار باب اعضا ساری وصیتیں ہو گئی۔ ایک بار امامت کا یہ چراغ آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا، امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مومنین بغیر امیر کے ہو گئے، حسنین بغیر باپ کے ہو گئے۔ آئے نہ جانے کوفے کے کتنے یتیم تھے، کتنی بیوائیں تھیں، کتنے بے سہارا افراد تھے جو بغیر والی و وارث کے ہو گئے۔ ارباب اعضا ایک بار جنازہ مولا کائنات کو لے کر امام حسن امام حسین چلے، ایک مقام پر پہنچے، دیکھا قبر تیار ہے، جیسے ہی جنازے کو قبر میں رکھنے لگے، آئے 2 ہاتھ قبر سے نکلے، ایک بار
आवाज आई, आओ मेरे भाई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। एक बार वो हाथ निकले, पैगंबर इस्लाम के अली को अपने हाथों में लिया और इस तरह से बच्चों ने सुपुर्द लहद कर दिया। बार बाप आज़ा जैसे ही अपने बाप को दफन करके इमाम हसन इमाम हुसैन पलटे, देखा है खराबे से रोने की आवाज आ रही है। आवाज का ताक़ुब करके इमाम हसन इमाम हुसैन करीब पहुंचे, पूछा है भाई तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें कोई मुश्किल है? एक बार उसने कहा मैं तुमसे बात नहीं करता, 3 दिन हो गए तुम मेरी खबरगिरी के लिए नहीं आए। इमाम हसन ने कहा अरे मैं तो यहाँ कभी भी नहीं आया, तुम किसकी बात कर रहे हो? एक बार का माफ करना, इसलिए माफ करना इसलिए कि तुम्हारी आवाज उससे बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। अरबाब आज़ा एक बार इमाम हसन ने कहा अरे वो कोई और नहीं, मेरा बाबा था जो तुम्हारे पास आता था। वो एक बार कहता मुझे कब्र मौलाए कायनात तक पहुंचा दो, जैसे ही कब्र तक पहुंचाया एक बार वो कहता माबूद तुझे इस ख्वाबे कब्र का वास्ता है कि अगर मेरा मोहसिन न रहा तो मुझे भी उठा ले। बाब आज़ा उसकी दुआ कबूल हो गई, वो इस दुनिया से गुजर गया। जरा तवज्जो तो करिएगा, जो चंद लम्हे अली की फुरकत बर्दाश्त न कर सका, जरा कोई हसन के दिल से पूछे, कोई हुसैन के दिल से पूछे, कोई ज़ैनब उम्मे कुलसूम के दिल से पूछे, हाय उनका बाबा इस दुनिया से रुखसत हो गया, कैसे सब्र किया होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।